أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر بات ہو رہی تھی اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت کو جاننا اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آسان ہے. کوئی اگر یہ بات جاننا چاہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت ہی کی پیدا کی ہوئی ہے تو یہ بات جاننا بہت زیادہ آسان ہے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پیش کی تھی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے اللہ رب العزت کو کہاں دیکھا؟ تو انہوں نے اشعار کی صورت میں جواب دیا. وہ اشعار سنانا شروع کیے تھے. پہلا مصرع ہوا تھا کہ بات ذہن سے نکل گئی تھی. بعد میں ساتھیوں نے بھی یہ بات کی درخواست کی کہ ان اشعار کو دوبارہ سے پیش کیا جائے. تو بجائے اس کے کہ ان کو سادہ الفاظ میں پیش کیا جائے ہم نے سوچا کہ اس کو ترنم کے اندر پیش کر دیا جائے. ہمارے ہی اس مدرسے کے طالب علم ہیں اور مشہور نعت خواں ہیں. ہم نے ان سے درخواست کی ہے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. آپ کے سامنے چند اشعار اس میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیش کریں گے. پھر اس کے بعد اگلے درس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. مولا 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 میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا مولا. قرآن کے سپاروں میں احساء کے اشاروں میں ایمان کے سواروں میں معصوم پیاروں میں معصوم پیاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا مولا. خورشید کے تاروں میں راتوں کے ستاروں میں
آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں، برکھا کے پھواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، کوئل کی پکاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا مولا۔ معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، معمول ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، ہر قطرے بارہ میں، ہر ذرے تابہ میں، ہر برگ گلستہ میں، ہر روح درخشاں میں، ہر روح درخشاں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا مولا۔ گلزار لخاروں میں، کوہسار لغاروں میں، گنبد میں مناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں، محفل کے چراغوں میں، انگور کے باغوں میں، سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا مولا۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام مال سے متعلق چند احکامات کو نازل فرمایا۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ بعض اپنی ہی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے، اور اپنی ہی طرف سے بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کا ایک سب سے بڑا بت تھا جس کا نام تھا لات۔ جو کوئی اس کی پوجا کرتا تھا، اس کی پیروی کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، تو کہتے تھے کہ لات کو ماننے والے کے لیے دودھ کا پینا حلال ہے، اور جو کوئی شخص لات کو نہیں مانتا اس کے لیے دودھ کا پینا حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی زندہ بکری ہو اس کو ذبح کیا جائے تو اس کو مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتی۔ اگر کوئی مردار بکری ہے، کوئی مردار جانور ہے، تو اس کو عورت بھی کھا سکتی ہے، مرد بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہ انہوں نے اپنی جانب سے بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اور بعض حرام چیزوں کو انہوں نے اپنی جانب سے حلال کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ان مشرکین مکہ کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ عمومی خطاب تو خاص خطاب تو مشرکین مکہ کو تھا، مگر ایک عمومی ضابطہ یہاں پر ذکر کر دیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال مال، اور طیبا، پاکیزہ مال۔ زمین میں جو کچھ ہم نے رکھ دیا، جو رزق اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے،
اس رزق میں سے حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے اتباع کرنے والے نہ بنو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ علماء نے لکھا اللہ رب العزت نے یہاں پر دو الفاظ کو استعمال فرمایا، ایک فرمایا حلال مال ہو اور دوسرا فرمایا پاکیزہ مال ہو۔ ان دو کے درمیان کیا فرق ہے؟ حلال کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام مال قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے وہ حرام ہے، شراب ہے وہ حرام ہے، خون ہے وہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، مردار جانور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، سود کا مال ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ ہے حرام مال، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے، یہ حلال مال کہلاتا ہے کہ انسان اپنے مال کو ان تمام چیزوں سے بچائے، جو کچھ وہ کھا رہا ہے وہ ان حرام اشیاء میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ وہ پاکیزہ بھی ہو۔ پاکیزہ کا معنی یہ ہے کہ حلال طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہو، حلال طریقے سے اس مال کو کمایا ہو۔ دیکھیں گندم کا کھانا حلال چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام نہیں قرار دیا، مگر ایک شخص اس گندم کو چوری کر کے کھاتا ہے تو یہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ تو حلال مال ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو تو پھر جا کے اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ اب اس معاملے کے اندر ہم سے بہت زیادہ کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ پہلی کمی کوتاہی تو یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کے درمیان فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حرام مال صرف خنزیر کا گوشت ہے، حرام مال صرف شراب ہے۔ بہت زیادہ دین کی کوئی سمجھ آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس حرام کہتے ہیں جو سود سے پاک ہو، حالانکہ حرام کی اور بھی مختلف صورتیں ہیں۔ رشوت کا مال ہے وہ بھی حرام کا مال ہے، جھوٹ بول کر مال کمایا ہے تو وہ بھی حرام کا مال ہے، دھوکہ دے کر مال کمایا ہے وہ بھی حرام کا مال ہے، اور اللہ نہ کرے ملاوٹ کر کے کمایا ہے وہ بھی حرام کا مال ہے۔ یہ ساری کی ساری حرام کی مختلف صورتیں ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں۔ آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی میں پاکیزہ حلال طیب مال کما رہا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری ملازمت کے اندر حرام کی آمیزش کسی نہ کسی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی 100% پکی بات ہے کہ ایک ریڑھی والا جو سیب اپنی ریڑھی پہ بیچ رہا ہو وہ بھی اگر چاہے تو حرام کما سکتا ہے، اور ایک بہت بڑا کاروباری آدمی ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، وہ بھی چاہے تو حرام کما سکتا ہے۔ ہر کسی کے کاروبار کے اندر، ہر کسی کی ملازمت کے اندر حلال اور حرام کی مختلف صورتیں نکلتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پھل بیچ رہے ہیں، ہم اگر کوئی دوسرا کام اس طرح سے کر رہے ہیں جو عام طور پہ بہت سادہ سا ہے تو شاید ہمارے مال کے اندر کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ حرام کی صورت ہر کسی کے اندر ممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے متعلق، اپنی ملازمت سے متعلق مسائل کو علماء سے پوچھیں کہ ہمارا یہ کاروبار ہے، ہماری یہ ملازمت ہے، ہمارے اوپر کون کون سے حقوق ہیں جو لازم ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہو تو اس نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ جی میں نے یہاں پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں نے ڈیوٹی پر دینے ہیں، اس کے اندر اگر وہ کمی کوتاہی کر رہا ہے تو وہ گویا حلال طریقے سے حرام کو کما رہا ہے، حلال چیز کو حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کا سمجھنا، ان کو علماء سے پوچھنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ ہم اس بارے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم بہت سارے معاملات ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر شریعت نے جن کو ناجائز قرار دیا ہوتا ہے، ان معاملات کو سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ یہ خواتین اپنے زیور بیچنے کے لیے جاتی ہیں جیولری شاپ کے اوپر، اور سونار کے پاس جا کے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی پرانا زیور بیچ دیں اور نیا زیور اس کے مقابلے میں خرید لیں۔ اور اس کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو
آپس میں معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اس معاہدے کے اندر سود کا عنصر شامل ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم سمجھ ہی نہیں پائے اس بات کو کہ یہ بھی شریعت کا کوئی معاملہ ہے جس میں شریعت نے کہا ہے کہ اس معاملے کے اندر احکامات کو جاننا چاہیے. تو اس طریقے سے ہر کاروبار کے اندر, ہر معاملے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو ہم نے نہیں پوچھا ہوتا, اور اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, اگرچہ فی نفسی ہی کاروبار حلال چیزوں کا ہوتا ہے. لہٰذا اپنے تمام معاملات کو علماء سے پوچھنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. قرآن کریم کہتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال مال کو پاکیزہ طریقے سے, حلال مال کو حلال طریقے سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اگر تم اس طریقے سے نہیں کماؤ گے, اگر تم صحیح طور پہ حلال مال کو حلال طریقے سے نہیں کماؤ گے, اگر تم نے حرام مال کمایا یا حلال مال کو حرام طریقے سے کمایا تو تم شیطان کی پیروی کرنے والے ہوگے. لہذا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, یہ تمہاری دشمنی کے اوپر تلا ہوا ہے, اور تمہیں ہر صورت میں یہ تمہیں حرام کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء, برائی کی بھی اور فحاشی کی بھی, برائی اور فحاشی کا تمہیں حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اس بات کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے بارے میں وہ باتیں کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ, جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ شیطان تمہیں سوء برائی کی دعوت دیتا ہے, والفحشاء فحاشی کی دعوت دیتا ہے. مفسرین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں. ایک معنی فرمایا کہ سوء سے مراد زبان کے گناہ ہیں, اور فحشاء سے مراد دیگر اعضاء کے گناہ ہیں. زبان کے گناہ جھوٹ بولنا, کسی کا دل دکھانا, یہ زبان کے گناہ ہیں. والفحشاء اپنے اعضاء کے ذریعے سے گناہ کرنا, اللہ نہ کرے زنا کا کرنا, چوری کا کرنا, یہ اعضاء کے ذریعے سے گناہ کا کرنا ہے. تو یہ شیطان تمہیں زبان سے گناہ کرنے کے اوپر بھی ابھارتا ہے, اور یہی شیطان تمہیں اپنے دوسرے اعضاء سے بھی گناہ کرنے کے اوپر ابھارتا ہے. مفسرین نے لکھا دوسرا معنی یہ ہے کہ سوء سے مراد چھپ کر گناہ کرنا, فحشاء سے مراد کھلا گناہ کرنا. تو یہ شیطان تمہیں چھپ کر گناہ کرنے کے اوپر بھی ابھارتا ہے اور کھلا گناہ کرنے کے اوپر بھی ابھارتا ہے. اور مفسرین نے تیسرا معنی بھی اس کا لکھا اور فرمایا کہ یہ معنی زیادہ بہتر ہے اس آیت کی مناسبت سے, کہ سوء کا معنی یہ ہے عام طور پہ دیگر تمام گناہ, فحشاء سے مراد شہوات سے متعلق گناہ. گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, یہ شیطان تمہیں تمام گناہوں کا حکم دیتا ہے, بالخصوص جب تم اپنے مال کے اندر حرام کو ملاتے ہو, اس وقت پر یہ شیطان تمہیں فحاشی کی طرف, شہوت برے گناہوں کی طرف زیادہ آمادہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ اس حرام مال کا شہوات کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جو کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے اندر شہوات کا مرض بہت زیادہ ہے, سمجھ لے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے اس مال کے اندر حرام کی آمیزش کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. اس پیٹ کے اندر جیسا مال جاتا ہے انسان اسی کے اعتبار سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے اکابرین نیک اور پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرتے تھے, اللہ رب العزت ان کو عبادات کے لیے کھڑا کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر فحاشی اور یعنی کے خیالات زیادہ دماغ کے اندر آتے ہیں, میرے اعضاء فحاشی کے کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, سمجھ لے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو مال جا رہا ہے اس مال کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھیں ہمارے مالوں کے اندر آج حرام مال اتنا مل چکا ہے کہ آج عریانی اور فحاشی ہمارے اس ملک کے اندر بھی عام ہو چکی ہے. اسلام آباد کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ جی, اور حقیقت ہے یہ بات کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام مال جاتا ہے تو فحاشی کے خیالات انسان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں
کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا تو دور کی بات ہے، محرم اور غیر محرم کے درمیان بھی فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام آباد کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ جی ایک ماموں نے اپنی بھانجی کے اوپر دسترازی کی۔ یہ واقعات آپ نے بھی اس طرح کے بے تحاشا سنے ہوں گے کہ محرم مرد اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ واقعتاً یہی بنتی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کو حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ ہمارے اس پیٹ کے اندر جو مال جا کر جس سے نشو و نما ہو رہی ہے، ان اعضاء نے بھی حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا ہے۔ کل ہی ایک ساتھی یہاں پر واقعہ سنا رہے تھے، دل خراش واقعہ، آنسوؤں سے روتے ہوئے کہنے لگے کہ جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ جی ہمارے اپنے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ میری سگی بہن پر میرے بھائی نے دسترازی کی ہے، اور وہ دسترازی کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ گناہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ یہ واقعات ہمارے معاشرے کے اندر اس لیے آ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جب تحقیق کی گئی تو واقعی بات یہی تھی کہ ان کے ہاں جو مال کمانے کا طریقہ تھا وہ طریقہ حلال طریقہ نہیں تھا۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حرام مال کس طریقے سے ہمارے اندر شہوات کے جذبات کو ابھار رہا ہے، اور جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو چیز ہماری زبان کو اچھی لگتی ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں بغیر اس بات کو دیکھے ہوئے کہ یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے۔ ایک سوچ ہمارے یہاں بہت زیادہ عام پل گئی ہے، اور وہ سوچ عام طور پہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا پاکستان میں بننے والی ہر چیز جو ہوگی وہ حلال ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس ملک میں بننے والی بہت ساری اشیاء ایسی ہیں، باہر سے امپورٹ کرانے والی بہت ساری اشیاء ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں احکامات جاننا ہمارے لیے ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف پروڈکٹس جو باہر کی بن کے آتی ہیں، ان کے اوپر ای نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس پر E22 یہ کوڈ ہے، یہ کوڈ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ علماء تو اس کے اوپر تحقیق کر چکے ہیں، اور تحقیق کر کے انہوں نے رسالے بھی چھاپ دیے، سب چیزیں دنیا کو بتا دی کہ اس نمبر کی فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو معلوم کریں، اور اشیاء کے اندر دیکھیں کہ یہ جو چیز میں لے رہا ہوں میرے گھر کے اندر استعمال ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم وہ دیکھنا ہی بھول جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بات سوچ لی ہے کہ پاکستان میں بن رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر بن رہی ہے، یا ہمارے ملک میں بک رہی ہے، تو بس یہ حلال ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے مشائخ کا حال تو یہ تھا، حلال حرام تو دور کی بات ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے اگر بے نمازی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا لیا تو اس کی وجہ سے ہمارے قلوب کے اوپر اثرات اس کے پڑتے ہیں۔ اب ایک آدمی نمازی اور بے نمازی کے درمیان کھانے کا فرق کر رہا ہو، اور دوسرا حلال و حرام کے درمیان تمیز نہ کر رہا ہو، تو دونوں کی روحانی طاقتوں کے درمیان کتنا فرق ہوگا۔ لہذا شہوات کا بہت زیادہ تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ جو ہمارے پیٹ میں چیز جا رہی ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ آج نوجوانوں کو خاص طور پہ ایک چارٹ لگی ہے، ہر نئے ریسٹورنٹ کے کھانے کی، جو نیا ریسٹورنٹ پتہ چل جائے وہاں کے کھانے کی چارٹ لگی ہوتی ہے، یہ فلاں جگہ کی فلاں چیز بڑی مشہور ہے، فلاں جگہ کی فلاں چیز مشہور ہے۔ بھئی ذرا تحقیق تو کر لیں وہاں پہ بنانے والے کون ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے غیر مسلم پکا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، نہ ان کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہوتا ہے۔ ایسا مال اگر ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا تو وہ مال کیا اثرات مرتب کرے گا ہمارے اوپر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جی بس اب ہمارا جب سے فلاں جگہ کا کھانا کھایا اس وقت سے ہمارے دل کے اندر نیکی کے جذبات ختم ہو گئے۔ سینکڑوں لوگوں کی یہ شکایتیں ہم نے خود سنی اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، کہ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ کی یہ چیز کھائی تھی، اس کے بعد سے عبادت کرنے پہ دل نہیں لگ رہا، فلاں جگہ کی دعوت کھائی تھی، اس دعوت کے کھانے کے بعد سے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہی اللہ نے چھین لی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس چیز سے انکار کر دیا، ہم نے حلال و حرام کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے اکابرین باہر کے بازار کے کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے، ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بازار سے کھانے کی نوبت آ جائے تحقیق تو کر لیں کہ بنانے والا کم از کم نمازی ہے کہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا خیال کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔
تو اس کا تعلق بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا پاکیزہ مال کھانے کا، فوراً حکم دیا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا. لہٰذا اگر تم حلال مال کھاؤ گے تو اس حلال مال کی برکت یہ ہوگی کہ تم فحاشی سے رک سکو گے. اگر تم حلال مال نہیں کھاؤ گے تو فحاشی سے رکنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. چونکہ اس مجلس کے اندر طلباء بھی بیٹھے ہیں تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اس حلال مال کے کھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت دین کے علوم کا دروازہ کھولتے ہیں، اور اگر اس کے اندر حلال کے اندر تھوڑی سی بھی آمیزش حرام کی ہو جائے، دین کے علم کے دروازے انسان کے اوپر بند ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ہم امریکہ کے اندر تھے، ایک مرتبہ مدرسہ وہاں پر چل رہا تھا، ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا. جب وہ آیا تو سب نے ہمیں بتایا کہ یہ پورے امریکہ میں صدارتی ایوارڈ یافتہ بچہ ہے. اس بچے کو پورے امریکہ میں واحد ایک نمبر 1 اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کو امریکہ کے صدر نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو ایوارڈ دیا ہے کہ آپ اس پورے ہمارے اس ملک کے سب سے ذہین ترین طالب علم ہیں. اس نے حفظ کرنا شروع کیا. 1 سال کے بعد فرماتے ہیں ہم نے اس کی جائزہ لیا، کارکردگی میں معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ 1 صفحہ بھی قرآن کریم کا مکمل نہیں ہوا. فرماتے ہیں ہم نے بچے کے قاری صاحب کو بلوا لیا، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جناب بات دراصل یہ ہے، میں نے اپنی طرف سے اس بچے کو حفظ کرانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس بچے نے بھی اپنی جانب سے کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں کی، پوری محنت کرتا ہے. مگر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی آگے کا سبق دیتا ہوں پچھلا بھول جاتا ہے، پچھلا یاد کراتا ہوں جو آگے یاد کیا تھا وہ بھول جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے بچے کو بلا لیا، اس سے پوچھا. بچہ بھی یہی شکایت کر رہا ہے کہ جی میں پوری محنت کرتا ہوں اس کے باوجود مجھے یاد نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ہم نے کئی دن اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، مانگتے رہے اے اللہ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے، ذرا وہ راز ہمارے اوپر کھول دیجئے. فرماتے ہیں ایک دن میں نے اس بچے کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کھانے میں کس چیز کو پسند کرتے ہو. وہ کہنے لگا کہ جی میرے امی اور ابو دونوں ڈاکٹر ہیں، ہسپتال کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر جاب کرتے ہیں. شام کو وہ آتے ہیں تو مجھے مدرسے سے لے کر گھر چلے جاتے ہیں. جب مدرسے سے گھر لے کے جاتے ہوتے ہیں تو راستے میں میرے والد صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ آج تمہیں کہاں کا کھانا کھانا ہے. میں کہتا ہوں جی آج مجھے KFC کھانا ہے، وہ مجھے KFC کے لیے لے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج مجھے پیزا ہٹ جانا ہے، وہ مجھے پیزا ہٹ لے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ وہ نام ہے جو بچے نے لیے، اور فلاں دن بولتے ہیں جی فلاں جگہ پہ جانا ہے، ہم اس کو وہاں پر لے جاتے ہیں. تو 3-4 ریسٹورنٹس تھے، اس نے امریکہ کے ان ریسٹورنٹس کے نام لیے کہ فلاں ہوٹلوں کا کھانا میں بتاتا ہوں میرے والدین وہاں پر لے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ہم نے والدین کو اگلے دن بلا لیا اور ان کو بلا کے بولا کہ بھائی اگر آپ اس بچے کو حفظ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر کھانا پکائیں. آپ کی بیوی ماشاءاللہ مسلمان ہے، دیندار ہے، اس کو چاہیے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے لیے کھانا پکائے. اگر آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں لیتے تو اس بچے کو یہاں سے لے جائیں، نہ آپ کے بچے کا وقت ضائع ہو نہ ہمارے استاد کا وقت ضائع ہو. انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب اس کو اپنے گھر کا کھانا کھلائیں گے. حضرت فرماتے ہیں ہمارا سفر تھا، ہم چلے گئے. 1 سال بعد دوبارہ وہاں پہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ بچہ جس نے پچھلے 1 سال میں 1 صفحہ قرآن کریم کا یاد نہیں کیا تھا، حلال مال پیٹ میں جانے کی برکت تھی، اللہ نے اگلے 1 سال میں اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. یہ حلال مال کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کے ذہن کو علم کے لیے کھول دیا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ حلال مال کو کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو. اگر تمہارے پیٹوں کے اندر حلال نہیں جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہیں برائی کی طرف اور فحاشی کی طرف بلائے گا. اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی، قالوا، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دین دے دیا ہم اسی دین کے اوپر کارآمد ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، اگر تمہارے آباء و اجداد میں سے کوئی عقل نہیں رکھتا ہو
اور وہ ہدایت کے اوپر بھی نہ ہو تب بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے؟ یہ کیسی بیوقوفانہ بات ہے۔ لہذا ان کی مثال کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھا جائے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، جو کافر لوگ ہیں، ان کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کہ اس شخص کی سی ہے جو چیختا چلا رہا ہو، بِمَا، ان جانوروں کے سامنے، لا يسمع الا دعاء ونداء، جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سن رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی ریوڑ کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو تقریر کرنا شروع کر دے تو وہ ریوڑ سوائے اس کے چیخ و پکار کے کوئی بات سمجھ نہیں سکتا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ جب ان کافروں کے سامنے آپ دین کی بات کرتے ہیں تو یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی قلوب اس بات کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ دین کو اپنی طرف سمجھ لیں، دین کی بات کو اپنے دلوں میں قبول کر لیں۔ کیوں؟ ان کی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یہ خود کہا کرتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اندر تو ڈانٹ پڑے ہوئے، ہم نے کانوں کے اندر تو انگلیاں ٹھسا لی ہیں اور ہمارے دل غفلت کے اندر ہے، لہٰذا تم جو بھی بات کرو کہ بیننا و بینک حجاب، ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا ہم تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے۔ تو جو ہٹ درمی یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت کو ان کے اندر سے سلب کر لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ سمم بکمن، یہ اندھے اور بہرے، یہ گونگے اور بہرے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ لہٰذا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ جو رزق ہم نے دیا ہے، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے پاکیزہ رزق کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود کوئی پوچھتے جی کیا حال ہے، بس گزارا ہے۔ آپ سوچیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ آپ غور کریں، اگر اللہ رب العزت ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے اور لولے ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عزتیں نہ دیتے تو ہم دنیا میں ذلیل ہوتے۔ آج دنیا کے اندر اگر عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اس مولا کا کرم اور اس کا احسان ہی تو ہے۔ اتنی نعمتیں اس کی ہمارے اوپر ہیں اور ہم آگے سے کہتے ہیں جی بس گزارا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت تو گھس گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر کے ہماری زبان نہیں گھسی ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں انسانوں کے اوپر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واشکروا للہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ مفسرین نے ایک اور بات لکھی، شکر کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ جو کوئی پوچھے کیا حال ہے، جی میرے پروردگار نے مجھے بہترین حال کے اندر رکھا ہے، اللہ کا مجھ پر بہت شکر ہے، بہت احسان ہے، بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، میں اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ شکر کی ابتدا ہے۔ اور شکر کی انتہا یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں ایسا لگ جائے، انسان کا دل اللہ کی یاد سے کبھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ یہ شکر کی انتہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل اللہ کی یاد میں ڈوب جائے گا۔ اگر تمہارے رزق کے اندر حرام کی آمیزش ہوگی تمہارا دل اللہ کی یاد میں نہیں لگ سکتا۔ لہذا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو پاکیزہ رزق میں عطا کیا ہے وہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کو واقعی مانتے ہو اور اسی کی عبادت کرنے، اسی کو اپنے لیے سب سے زیادہ معبود حقیقی سمجھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے حلال مال ہی کو کھاؤ،
حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت حلال مال کھانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مدرسہ جامع القرآن کی طرف سے یہ اعلان ہے، کل اس مدرسے کے اندر انشاءاللہ العزیز 81 طلباء اکرام نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی ہے اور تقریب ہے، جس کے اندر ہمارے بزرگ دارالعلوم کرنگی سے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب مدظ اللہ العالی اور حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دو حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پر امید ہے کہ ہماری مسجد کے تمام نمازی شریک ہوں گے، اللہ والوں کی اس صحبت کے سے فائدہ اٹھائیں گے اور قبولیت دعا کے اس موقع سے شریک ہوں گے۔ یہ پروگرام 5C 28/20 ناظم آباد نمبر 5 جامع القرآن عثمان بن عفان کے اندر ادا ہوگا، کل صبح 11 بجے سے لے کے دوپہر 1:30 بجے تک۔ جزاکم اللہ۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔